ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالستار عباسی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسوہ حسنہ اور تعلیم و تعلم۔ کہتے ہیں شعوری طور پر قابل استاد کے لیے شاگردوں کی بہتر تعلیم اس کی اولین ترجیح ہے۔ شعور ایسی خصوصیت ہے جو آگہی اور دانائی کا احاطہ کرتی ہے۔ آگہی کا دائرہ بھی اپنا اپنا ہے اور دانائی کا عالم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگہی کی وسعت کو بنی نوع انسان نہ پہنچ سکا ہے اور نہ ہی پہنچ سکے گا، اور نہ ہی دانائی کے عالم تک کسی کی رسائی ہو پائے گی۔ تو ایسی ہستی جس کی شعوری وسعت ناقابل بیاں ہو، اس کی دی ہوئی تعلیم کا معیار کیا ہوگا اور اس کے شاگردوں کی خوش قسمتی کی انتہا کیا ہوگی۔ شعوری طور پر قابل استاد طلباء میں وہ جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے جو طلباء کو علم کی گہرائیوں تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کا تدریسی مواد اس قدر معلومات افزا ہوتا ہے کہ طلباء سیکھتے نہیں سیکھ تھکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ قابل معلم کی نگاہ طالب علم کی جسمانی حرکات و سکنات سے لے کر فکری ارتقاء تک ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ ایسا تدریسی ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ سیکھنے والے چبوترے پر بیٹھ کر بھی رموز فلکیات سے لے کر طبیعات کی موشگافیوں میں غلطاں رہتے ہیں مگر تھکتے نہیں۔ ناظرین، آئیے آج معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس پہلو سے آگہی حاصل کرتے ہیں جو ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک معروف استاد پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب اور جناب طاہا قریشی صاحب جو کہ برٹش امپائر ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کے موضوع کے لیے ہمیں وقت دیا۔ جناب گوندل صاحب، آپ قریب 3 دہائیوں سے شعبہ تدریس سے منسلک ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حصول علم کا وہ جوش و جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بالخصوص اور مسلم امہ کو بالعموم عنایت کیا، اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے تو یقیناً یہ سب سے اہم موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا، اور جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں اس میں خاص طور پہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اور اللہ نے لفظ احسان اپنی ایک ہی نعمت کے بارے میں قرآن میں بولا ہے، اور وہ حضور کا معلم ہونا ہے اور حضور کی بعثت ہے، بعثیت پیغمبر۔ دوسری بات، اس پہ اہل ایمان نے، علماء نے بہت لکھا ہے کہ حضور بحیثیت تاجر، حضور بحیثیت سربراہ خاندان، حضور بحیثیت حکمران، حضور بحیثیت سپہ سالار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ ممتاز فیچر کے طور پر پیش کیا ہے وہ ہے انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم یعنی ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا تیسری بات اس موضوع پر میں یہ کہوں گا جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سورس آف موٹیویشن ہے علم کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ تو نہیں نازل کیا کہ آپ داڑیاں رکھ لیں، آپ تسبیح پکڑ لیں، آپ نمازیں پڑھیں اور آپ حج کریں۔ پہلا حکم جو نازل کیا ہے وہ ہے ہی علم کا، یہ پہلی وحی ہے۔ جی بالکل، نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو غلطی تو نہیں لگ سکتی۔ حضور کی امت کا علم کے بغیر کوئی تصور اور جواز نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی لحاظ سے یہ بات ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ پہلی وہی سے مراد آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے۔ ہم نے بڑا بر وقت اس کی طرف مجھ سے اشارہ کروایا ہے کہ یہ پھر ہمیں یہ آیت، پہلی وحی کی پہلی آیت، ہمیں دنیا بھر کی تعلیمی دنیا میں ممتاز کرتی ہے کہ ہمارا پڑھنا مال لٹریسی ریٹ نہیں ہے، اس میں خالق کا تصور ہے کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ
ہمارا جو تصور علم حضور کی سیرت کی روشنی میں ہے وہ بے خدا نہیں ہے. ہمارے علم کا ہر تصور، ہر ڈسپلن اور ہر ایکٹیویٹی خالق کے قریب لے کر جاتی ہے، معرفت کا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک. اسی ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی راہ پر چلنے والے طالب علم کے لیے اور علم کی تدریس کرنے والے استاد کے لیے اتنی خوشخبریاں دی ہیں کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ علم کی راہ پر چلنے والے کے لیے متعدد بشارتوں کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم صرف حضور کا ذکر کر کے خوشی کے اظہار پر اکتفا نہ کریں. اس وقت علمی دنیا میں مسلمانوں کو جس طرح لیڈرشپ پہ ہونا چاہیے، ڈرائیونگ فورس آف دا گلوب ہونا چاہیے، ہم بہت پیچھے ہیں. بالکل. اور آج کے اس پروگرام میں آپ کا یہ سوال بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے کہ علم کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. طاہر قریشی صاحب، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دوران تعلیمی میدان میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے. ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اگر ان عوامل سے آگاہ کیجیے جو مسلمانوں کو دل جمی کے ساتھ تحقیق سے منسلک رکھ سکے لیکن آج وہ ناپید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت اہم سوال ہے جی. تعلیم و تعلم اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں آپ بڑے ہی اہم موضوع کی طرف ہماری بھی اور ناظرین کی توجہ بھی مبذول کروا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ امت کو ضرور نفع ہوگا. آپ نے اور ہم سب نے سنا ہے بچپن سے ہی طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جی بالکل. مجھے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی؟ جی بالکل. ڈاکٹر صاحب سے تصدیق اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ تو صاحب علم ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں اس موضوع پر. ان کی ماشاءاللہ 35-40 سال زندگی تعلیم و تعلم میں گزری ہے ماشاءاللہ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی موجود ہیں. اب کون سا علم ہے جو مسلمان کے حاصل کرنے پر فرض ہے؟ فریضہ کون سا ہے؟ ٹھیک. کون سے علم پر؟ تو وہ احادیث میں آتا ہے کہ علم نافع. واہ، صحیح. اب علم تو بہت سارے ہیں. علم ایسا جو نفع پہنچائے آپ کو بھی اور عامت الناس کو بھی. آمد. ٹھیک. اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ صرف اس سے مسلمان کو ہی فائدہ پہنچے یا اس سے صرف ایک خاص علاقائی قوم کو فائدہ پہنچے. ٹھیک. یہ عامت الناس کے بارے میں. ایک وقت تھا کہ جب یقینی طور پر ہمارے مسلمان سائنسدان موجود تھے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر انہوں نے بہت زیادہ ایجادات بھی کی. جی. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو پرنسپلز آف آپٹکس ہیں کس نے ایجاد کی ہے؟ ابن حیثم نے ایجاد کی ہے. وہ مسلمان تھے، وہ کوئی برطانیہ یا امریکہ کے کوئی شہری نہیں تھے. اور جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے گئے وہ بھی ان کی طرف سے کیے گئے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کو کافی بہت پسند ہے. یہ کافی کس کی ایجاد ہے؟ جی جی. یہ مسلمانوں کی طرف سے. شوگر ملک کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے. آج ہم صبح و شام ایک مائک کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہ بول رہی ہوتی ہے کہ جی آفٹر 500 yards ٹو ٹرن لیفٹ یو گو اسٹریٹ دین یو ٹرن رائٹ. وہ کون؟ وہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ اگر کمپس جو قطب نما ہے جی جی وہ مسلمان ایجاد نہ کرتے تو آج جو یہ چیزیں ہیں یہ ڈائریکشن وہی دے رہا ہے نا. جی جی. پرنسپل تو وہی کار فرما ہے. اور اگر ریاضی الجبرا یہ مسلمان ایجاد نہ کرتے، 1 2 3 اگر یہ ایجاد نہ ہوتا تو نہ کوئی آپ یہ کمپس استعمال کر سکتے، نہ ہی آپ
گائیڈڈ بم استعمال کر سکتے، نہ ہی آپ ڈرونز استعمال کر سکتے. تو جو اس کے لیے فاؤنڈیشن جو پرووائڈ کی ہے وہ مسلمانوں نے پرووائڈ کی ہے. جی بالکل، جیسے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کارہائے نمایاں سر انجام دی. جی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان جی. جو جدید تحقیق و ترقی ہے اس میں اس کا کنٹریبیوشن کم ہے، یہ اس کی کیا وجوہات؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں جی. جب ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ایمفیسس دے رہے تھے ایز مسلمان، سر مسلمان کی حیثیت سے، مسلمان حکومتیں، مسلمان حکومتی سربراہان، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو کشتی بنائے گا وہ جنتی ہوگا. یہ کسی نے ایجاد کرنی تھی. جی دیکھیے نا جی، یہ ایجاد کرنے کی رغبت دی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو جب تک امت اس فلسفے پر قائم رہی کہ ہم نے ایجادات کرنی ہیں، ہم نے انسانیت کی بہتری کے لیے علم حاصل بھی کرنا ہے اور آگے علم کو ٹرانسفر بھی کرنا ہے، اس وقت تک ہم دنیا کو لیڈ کرتے رہے. وی آر دا لیڈرز آف دس ورلڈ. لیکن اب بدقسمتی سے یہ جو آپ نے سوال اٹھایا میں اس طرف آؤں گا. اب بدقسمتی سے ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام چھوڑ دیا، ٹھیک، جس کی وجہ سے ہم نہ تو لیڈر رہے اور نہ ہی صحیح فالوورز رہے. اگر آدمی کسی صحیح ایجاد کرنے والا کا فالوور بھی بن جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ سیکھ بھی لیتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں پچھلی کچھ 200 صدیوں کی بات کروں گا، 300 صدیاں لگا لیں، بہرحال 200 صدیاں تو یہ ہیں جی کہ جب تک ہماری عثمانی یعنی 2 صدیاں، 200 سال. جی ہاں 200 سال جی. تو عثمانی سلطنت میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا، لیکن ان کے زوال کے بعد بہت زیادہ امت کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. تو امت کو سپریس کر دیا گیا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. اگرچہ اب وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ اس میں ہمارے ہی کردار ایسے تھے کہ منفی کردار ادا کیا گیا اور ہم نے ہی اپنے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہم ہی غداری کا ارتکاب کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا. اب اس کا حل کیا ہے؟ جی کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں وہ کلچر؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستانی جو سائنسدان ہیں انہوں نے بہترین ایٹم بم بنایا ہے، ٹاپ آف دی رینج ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ہمارے پاس بہترین میسائلز ہیں، ٹاپ آف دی رینج ہیں، ہمارے پاس بہترین فائٹر جیٹس ہیں، اور اسی طرح مزید کئی ہم نے ایجادات اس سلسلے میں کی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو خوشحال ممالک ہیں وہ کوئی بھی ایسی قائم نہیں کر سکے یونیورسٹی جو آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، ییل یونیورسٹی کے مقابل کی ہو. جی بالکل. کیا وجہ ہے کہ ہماری سب سے پرانی یونیورسٹی جو لوگوں کو گائیڈنس دیا کرتی تھی قاہرہ میں، جی اب وہ کون سے گریڈنگ پر ہے ورلڈ میں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالرز ہونے کے باوجود، مثال کے طور پر 200 من سونا پڑا تھا یہ جناب صدام حسین صاحب کے پاس، اس کو رکھ کے کیا کرنا تھا؟ تو مسئلہ ترجیحات کا ہے. میں ادھر آ رہا ہوں، جی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے عراق کے پاس، کویت کے پاس، سعودی عربیہ کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہیں اور ایران کے پاس اربوں ڈالر پڑے تھے اور ہیں؟ یہ سارے کے سارے ہم نے اپنی ذاتی اماؤنٹ بھی اور سرکاری اماؤنٹ بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، ان ممالک میں رکھے ہوئے. جو ہی وہ ہمارے نیچے سے کارپیٹ کھینچتے ہیں ہم گر جاتے ہیں. تو ان پیسوں کو ہم کیوں نہیں ایسی کوئی انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بناتے جس میں صرف اور صرف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، پوری دنیا سے ٹاپ کے سائنٹسٹ اکٹھے کیے جائیں اور وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر لگائیں. میری نظر میں یہ ایک سلوشن ہے. دس از دی اونلی سلوشن. صرف یونیورسٹیاں بنانا سلوشن نہیں ہے. ٹھیک. پاکستان میں فار ایگزامپل اب کوئی کمالیہ میں یونیورسٹی بن رہی ہے، کوئی قصور میں بن رہی ہے، کوئی ٹوبے میں بن رہی ہے، کوئی لئیے میں بن رہی ہے، اور جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اخراجات نہیں پورے ہوتے.
کوئی یونیورسٹی ہے وہاں پر بجلی کے بل نہیں پے کیے جا سکتے. تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اپنے ٹک باکسنگ ایکسرسائز کرے اور اس میں کہے کہ جی ہم نے 35 یونیورسٹیاں بنا دی. جو اسٹیبلش یونیورسٹیاں ان کے ٹیچرز کو آپ سیلری نہیں دے سکتے, وہاں کے بچوں کے لیے آپ کلین واٹر مہیا نہیں کر سکتے, ٹھیک, تو آپ کیوں اتنی یونیورسٹیاں بناتے ہیں؟ یہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے اس طرف, اس کو ایک وار فوٹنگ پر. میں پاکستان کی صورت بات کر رہا ہوں, ویسے تو عالم اسلام میں اس کی بہت کمی ہے, بہت کمی ہے عالم اسلام میں, اور ان کو متحد ہو کر کرنا چاہیے. لیکن میں پاکستان کے حوالے سے کہوں گا کہ ہمیں یہ کہیں کہ جی ہم 35 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, وہ زیرو ہے پروگریس. ابھی ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بہت کاٹا, لیکن دوبارہ سے انہوں نے ریوائیو کیا, تو یہ گورنمنٹ کی پھر ترجیحات کا بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ جس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کریں اس کو اتنے فنڈ دیں کہ وہ ان کو بتائے کہ ریسرچ کیا ہوئی ہے. جی بالکل صحیح. یہ تھوڑا ہے کہ جی بس صرف تھیسس لکھ دیے, کتابیں بھر دی اور ان کو پبلش کروا دیا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پاکستان میں ہوگا تو دنیا آپ سے خریدے گی. جی بالکل. اگر آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں کریں گے تو دنیا آپ سے آ کر کیا خریدے گی؟ تو اس لیے اپنی جو پرائرٹیز ہیں ہمیں ان کو سیٹ کرنا ہوگا. اگر پرائرٹیز ری سیٹ نہیں کریں گے تو ہماری قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی اور صفحے اول کے ممالک میں شامل نہیں ہو سکے گی. جزاک. گودل صاحب, اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سیکھنے کا ماحول استاد کی مرہون منت ہوتا ہے. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک استاد وہ کون سی تعلیمات دے سکتا ہے جو اسے بہترین سیکھنے کا ماحول پیدا کرنے میں مدد دے سکتی؟ دیکھیے, ماحول جو ہے اور میتھڈالوجی یہ کانسیپٹ کے زیر اثر ہوتی ہے. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسیپٹ دیا ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ڈیویشن تو نہیں ہے. مثلا میرے نزدیک کانسیپٹ پہلا کیا دیا ہے کہ پہلا جو حضور سے ملنے والا تحفہ ہے وہ قرآن مجید ہے. جی بالکل. اور قرآن مجید میں کوئی لیس اور مور 6,500 آیات ہے. اینڈ بینگ اے ٹیچر آف social sciences and Islamic studies, I fail to identify even a single verse of Quran کہ جس پر اس دنیا میں عمل نہ کرنا ہو اور آخرت میں عمل کرنا ہو. دیکھیں, آج نظام کانسیپٹ پر کھڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو چھلانگ لگا کے سیدھا آخرت پر چلے جاتے ہیں اور دنیا کافروں کے حوالے کر کے, قرآن سے اس کی تائید کوئی نہیں ہوتی. دوسری بات, حضور کے عہد اور اسوے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں پہلے بیان کی اور دنیا کو اور دین کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں کھڑا کیا. استاد کے اندر ایٹ لارج سکیل, چاہے مدرسے کا ہے, چاہے اسکول کالج اور یونیورسٹی کا ہے, چاہے نیچرل سائنس کا ہے, مائنڈ سیٹ میں ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے. اور وہ یہ جب کہتا ہے, لکھتا ہے, بولتا ہے, پڑھتا ہے کہ جی یہ دینی کام ہے اور یہ دنیاوی کام ہے, اس مصیبت سے چھٹکارا نہ ملا نا تو ہم اسی طرح فیل ہوتے رہیں گے. اور یہ وبا جدید تعلیمی اداروں میں بھی پائی جاتی ہے. فیو ریچولز کو وہ دین سمجھتے ہیں اور ٹیکنالوجی, میڈیکل سائنس, جن پروڈکٹیو علوم کی طرف طاہر صاحب نے اشارہ کیا ہے, اسے وہ دین سمجھتے نہیں ہیں جی. ٹھیک. اور دین کو گیر گار کے مسلح سے جوڑا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی ساری آیات اور حدیث کی ٹاپ کی 6 کتابیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں, مجھے کوئی حدیث بتا دیں کہ جس پر آخرت میں عمل کرنا ہو. آخرت بھائی رزلٹ ہے. رزلٹ. ٹھیک ہے. کیا یہ حادثہ ابھی 2 سال 3 سال پہلے کرونا کے دوران ہم پر نہیں گزرا کہ جن کے مقاصد شریعہ میں شامل ہے انسانی جان کو تحفظ دینا, یہ پہلا پوائنٹ ہے. کوئی مسئلے کی اختلاف نہیں ہے. اور ہم دعائیں بلا کیا کر رہے تھے کہ یا اللہ کافروں کو ویکسین ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرما. What went wrong with us? دیکھیے, پہلے یہ کلیئر ہونا پڑے گا کہ حضور دنیا بنانے کے لیے تشریف لائے, دنیا سنوارنے کے لیے تشریف لائے, اور معلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر اللہ کی حدود کے اندر وہ میتھ بھی پڑھا رہا ہے اور فزکس بھی پڑھا رہا ہے, وہ اتنا ہی دین ہے جتنا قرآن پڑھانے والا ہے. کیا خوبصورت بات کی سر آپ نے, کیا تو خوبصورت بات. یہ ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہیں اس پر. اور یونیورسٹیاں اگر بن رہی ہیں, اچھی ہیں, بری ہیں,
وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی بیماری یہ ہے کہ جو مسلح پہ کھڑا ہے وہ دیندار لگتا ہے، اور جو دیانتداری کے ساتھ فزکس پڑھا رہا ہے اور جو دکان کے بیٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق تجارت کر رہا ہے، وہ ہمیں دنیا دار کیوں لگتا ہے؟ کیا یہ دیندار ہے کہ آ کے میری باتیں سنیں، کلینک چھوڑ کے ڈاکٹر بیٹھ جائے میری نعت سنیں؟ یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ میں سوشل سائنس کا پروفیسر ہوں ڈاکٹر صاحب، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں پولیٹیکل سائنس پڑھاؤں یا کیمسٹری پڑھاؤں، اور میرے سامنے ہندو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں اور دوسرا پروفیسر کلاس چھوڑ کر نوافل پڑھے، وہ گنہگار ہے، میں دین پر چل رہا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ بیماری نمبر 1 ہے جی۔ تو سر ترجیحات کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو تصورات ہیں یا کنسپچولائزیشن ہے اس میں یہ بھی استاد کی بیماری ہے جی، بہت یہ استاد کا پرابلم ہے۔ گیپ ہے۔ طاہر صاحب، آپ نے مغربی ممالک میں زندگی گزاری ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ انگلستان اور دیگر مغربی ممالک کی تعلیمی اداروں میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہاں کے جو طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں ہر دن نئی سے نئی ایجاد سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اور بالعموم مسلم امہ میں نئی ایجادات جو ہیں وہ ناپید ہیں، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم مغرب سے لے سکتے ہیں کہ وہاں ایجادات پہ ایجادات ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ ختم تو خیر نہیں ہوا، اس سے تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا پڑے گا۔ ایجادات تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ میرے خیال میں تعلیمی طریقہ کار ہے۔ اچھا، آپ نے بھی تعلیم و تعلم کا موضوع رکھا ہے نا، جی جی، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے تعلیمی طریقہ کار میں اور ہمارے تعلیمی طریقہ کار میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ہمارے یہاں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں تک تقریباً، بلکہ ایم اے تک میرے خیال میں یہ زبانی رٹا لگوایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لو کہ بھائی میں آپ نے سٹوری لکھنی ہے کہ جناب میں آموں کے باغ میں گیا، وہاں سے آم میں نے اتاڑے، میں نے نہر میں ڈالے، ان کو ٹھنڈا کیا، اور یہ پھر میں نے اس کو کھایا اور کچی لسی بنائی اور پی۔ یہ ہمارے اردو کے ابھی بھی گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اب جب لیٹر لکھنا ہے تو آپ نے ہیڈ ماسٹر کو خط لکھنا ہے کہ ریسپیکٹڈ سر، میں جناب چھٹی چاہتا ہوں اور جناب آپ مجھے ابلائج کریں، اور یہ طریقہ بتایا جاتا ہے، رٹا لگایا جاتا ہے۔ وہ خط کے متن کو نہیں سمجھتا بندہ، یہ نہیں سمجھتا کہ سٹوری لکھنے کا یہ کنسیپٹ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس کو نہیں سمجھایا جاتا۔ اور ریسرچ کی طرف تو ہماری توجہ اسکول کیا، کالج کیا، یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں روٹ لرننگ ہمارا مسئلہ ہے، کنسپچولائزیشن سے خالی تھا۔ ہمارے ہاں یو کے میں یا ان جنرل مغرب میں، وہاں سب سے اہم جو چیز ہے تعلیم کے طریقہ کار میں، وہ بچے کو ریسرچ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کو ٹاپک دیا جاتا ہے کہ آپ تلاش کریں کہ پاکستان کیا ہے، وہ بچہ ریسرچ کرے گا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان میں پہاڑ ہیں، پاکستان میں ندیاں ہیں، پاکستان ایٹم بم ہے، پاکستان میں میزائل ہیں، پاکستان میں یوتھ سب سے جو ہے نا 60% یوتھ ہیں، یا جو بھی ہے، پاکستان تیل کا دودھ کا ایکسپورٹر ہے۔ پاکستان کی وہ دیکھے گا اچھی اچھی چیزیں جو کہ اس کو ملیں گی انٹرنیٹ سے یا کچھ رپورٹس مل جائیں گی، اور انٹرنیٹ پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ کنٹرول اغیار کا ہے۔ جو انہوں نے فیڈ کر دیا انٹرنیٹ پر وہی آگے سپریڈ ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم اتنے قابل نہیں ہو سکے، مسلمان 1.4 بلین کے قریب ہیں، لیکن ہم ابھی تک اپنا کوئی سرور تو بنا نہیں سکے۔ کوئی ہم نے ورلڈ وائڈ ویب بنائی ہے، کوئی ہم نے کوئی ایسی چیز، کوئی واٹس ایپ ہے، کوئی فیس بک ہے، ہم نے کوئی ایجاد کی ہو، کیونکہ وہاں بچوں کو شروع سے ہی ریسرچر کے طور پر ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور جب بچہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 12 13 14 سال کی عمر سے گزرتا ہے تو اس کو بیسک کنسپٹ ریسرچ کا مل جاتا ہے، اور جب وہ او لیول یا اے لیول کرتا ہے تو وہ ایک بہترین اسائنمنٹ لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یونیورسٹی ایم اے انگلش بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انگلش بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لکھ سکے۔
اب تو لوگوں کو اگر کچھ اردو کے الفاظ بولے جائیں تو وہ لکھ نہیں سکتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. ہمارے گھروں میں بچے آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کو لکھنا کیسے ہے. ٹھیک، تو یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ ہم جو ہمارا روٹ لرننگ کا جو سٹرکچر ہے، زبانی یاد کرنے کے اوپر جو ہے زور ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں تخلیقی طرز تعلیم کی طرف جانا ہوگا. پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ. جی طاہر صاحب، آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ مغرب میں بچوں کی بنیادی اس انداز سے رکھی جاتی ہے کہ جب وہ 10ویں گریڈ تک پہنچتے ہیں تو ان کے اندر تحقیق کی وہ سکلز پیدا ہو جاتی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ انجینئرنگ بھی کی ہے اور آپ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو آپ ہمیں اس بارے میں ایجوکیٹ کیجئے کہ ہم کس طریقے سے اپنے نظام تعلیم میں اپنے طلباء کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے ان کے اندر جستجو ہو نئی سے نئی چیز ڈھونڈنے کی اور نئی ایجادات دنیا کے لیے، انسانوں کی عموم ضرورت کے لیے نئی سے نئی ایجادات لے کر آئیں. دیکھیے جی، یہ تو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہمارے اسکول بورڈز، ہماری صوبائی جو وزارت تعلیم ہے یا وفاقی وزارت تعلیم ہے، یہ تو ان کی میں سمجھتا ہوں اولین ذمہ داری ہے کہ کریکلم میں ریسرچ کو ایک انٹیگرل پارٹ بنایا جائے. ٹھیک، جب تک آپ بچوں میں وہ ریسرچ کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے. ریسرچ آپ کی مراد غور و فکر کی؟ ریسرچ یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو انیبل کیا جاتا ہے، ایک موضوع دیا جاتا ہے تو اس پر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ جی آپ دنیا میں یہ دیکھیے کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے کیا قوانین بنے ہیں. صحیح. تو اب وہ بچہ ریسرچ کرے گا نا جی، سوچے گا، اس پر پڑھے گا بھی، لکھے گا بھی. لیکن اس کے لیے ایک پہلا سٹیپ ہمیں اٹھانا ہوگا. وہ کیا ہے کہ اساتذہ کی تربیت کرنی ہوگی. ٹو ٹرین دا ٹرینرز. جب تک آپ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کریں گے کہ ان کے اندر خود ریسرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب انہوں نے اگر 50 کی کلاس بیٹھی ہے تو انہوں نے جو اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ جو انہوں نے بھی رٹا لگایا ہوا ہے اور وہ جناب لکھتے جا رہے ہیں اور ٹیوشن سینٹرز کھل گئے ہیں. اساتذہ کا جو پہلے معیار ہوتا تھا، ان کا ایک اخلاقی معیار بھی ہوتا تھا، ان کا ایک معاشرے میں ایک خاص ایک رکھ رکھاؤ، ایک معیار، ایک کردار ہوتا تھا. مثلا ہم اپنی بات کرتے ہیں نا جی، تو ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ ٹیوشن ہم سے نہیں لیتے تھے اور وہ رات کو پڑھاتے تھے، ویکینڈ پر پڑھاتے تھے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کا معیار تھا. میں نے اپنی کتاب میں اپنے اسکول کا ذکر کیا جہاں نہ بجلی نہ گیس نہ پانی، ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. لیکن جو ان کا طریقہ کار تھا تعلیم دینے کا، جو ہمارے اساتذہ تھے وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے. میں نے لکھا ہے مسٹر محمد حسین وڑائچ رول ماڈل. وہ کیوں لکھا ہے ہمارے ہیڈ ماسٹر کو؟ میں حالانکہ برطانیہ میں جا کر میں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی، وہاں پھر MBA بھی کیا، پھر وہاں پر چیف ایگزیکٹو ہوں، مختلف اداروں کا سربراہ رہا ہوں، حکومت کا ایڈوائزر رہا ہوں. لیکن میں نے اپنے تمام کام کی جتنا بھی کر رہا ہوں اس کی فاؤنڈیشن جو تھی وہ مضبوط کس نے بنائی؟ وہ میں نے سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے گاؤں کے اسکول اور اس کے ہیڈ ماسٹر کو دیا. ٹھیک. وہ کیوں؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میری جو یہ محل جو دیکھ رہے ہیں قائم ہوا ہے کہ اتنے کتابیں لکھیں یا اس قدر اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا، اس قدر اعلیٰ عہدوں پر شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ میرا اعتماد، میرا بلا خوف کھڑے ہو کر بات کرنے کا جو مجھے سلیقہ تھا، وہ میرے اسکول کے ٹیچر نے جو بجلی اور گیس اور پانی کے بغیر چلتا تھا، اس اسکول کے ٹیچر نے میری وہ بنیاد بنائی. اس بنیاد پر یہ عمارت کھڑی ہوئی. تو ہمیں اساتذہ کا پہلے وہ معیار وہ بنانا ہوگا. اب دور جدید کے تقاضے ہمارے 60% ٹیچرز پورے نہیں کر رہے ہیں، وہ اسکولوں کے ہوں، کالجوں کے ہوں، یا آپ یونیورسٹیوں میں بھی اگر چلے جائیں تو میں معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب، معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یونیورسٹیوں کے کئی لیکچررز جو ہیں
ان کو ریسرچ کا شوق نہیں، ان کو ریسرچ کا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہماری ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے وہ اس معیار کی نہیں ہوگی تو نوجوان میں وہ انسٹل کیسے کریں گے کہ بھائی تم ریسرچ کرنی سیکھو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگلے 15 سال کا ایک منصوبہ بنائے. کوئی بھی حکومت آئے، کسی پارٹی کی آئے، نیشن اگر بنانی ہے، نیشن بلڈنگ کرنی ہے تو تعلیمی اداروں میں ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے طریقہ کار کو وضع کرنا. جی بالکل طاہر صاحب، اس چیز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ ہمیں ٹیچرز کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھرپور توجہ دینی چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تحقیق میں کوئی نام پیدا کر سکیں. البتہ یہ کہ سب لوگ تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اساتذہ میں بہت سے لوگ ملیں جن کا تحقیق کا مزاج ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ہوں کہ جو صرف پڑھانا ہی چاہتے ہوں، ٹیچنگ ہی کرنا چاہتے ہوں. میں گوندل صاحب سے یہ گزارش کروں گا، گوندل صاحب اسوہ حسنہ سے ایسی کوئی اور بھی میتھڈالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ لیکچرنگ کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے؟ ڈاکٹر صاحب، ابھی طاہر صاحب نے جو گفتگو کی ہے ماشاءاللہ اتنی ورکیبل اور امپریسو ہے کہ ان کا سارا فوکس ہی ٹیچر کے رول پر ہے. نمبر 1. نمبر 2، ٹیچر کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے، اور وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے تجربے سے بھی اور دوسروں کے تجربے سے بھی نئے نئے میتھڈز ایوالو کرے، انٹروڈیوس کروائے، اور نئے ٹرینڈز کو بھی دیکھے کہ تعلیم میں کیا ٹرینڈز آ رہے ہیں. اس پر ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ تعلیم و تعلم کی روح سے یہ ڈیٹا دے رہی ہے، نتائج دے رہی ہے کہ لرننگ لیکچر میتھڈالوجی سے میکسیمم 10% ہوتی ہے. اچھا، باقی گروپ ڈسکشن سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو لیکچرنگ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بالکل عام ہے. جی، ایک تو یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں نا جی، اور آپ فرما رہے تھے کہ گروپ ڈسکشن ہے، پریزنٹیشن اسٹوڈنٹ سے لی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ راؤنڈ ٹیبل سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں، پھر ایون جو سیکھتے ہیں اس کے مطابق کمیونٹی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. پھر اسی طرح طاہر صاحب نے R&D کی جو بات کی ہے، اور آپ بھی ابھی فرما رہے تھے کہ ریسرچ کا مزاج نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے جب کریٹیوٹی نہیں ہوگی نا سسٹم میں تو ٹیچروں کی اکثریت، بلکہ میں کہوں گا گریٹ میجارٹی ایسی ہے کہ ان میں پیشن نہیں ہے. یہ پہلی ضرورت ہوتی ہے. دے آر ناٹ پراؤڈ آف دیئر پروفیشن. آپ ذرا سروے کریں، آپ تو خود ماشاءاللہ بڑے اچھے سوشل سائنٹسٹ ہیں، کہ موجودہ ٹیچنگ کی لاٹ میں کتنے پرسنٹ ہیں جو بائی آپشن بائی پلان ٹیچر بنے ہیں. میجارٹی ملے گی کہ جو کچھ نہیں بن سکے تو ٹیچر بن گئے. نمبر 1. پھر طاہر صاحب نے ٹریننگ کی بات کی ہے. میں بہت سارے ٹریننگ کے اداروں میں پارٹیسپینٹ بھی رہا ہوں اور ریسورس پرسن بھی رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، یعنی یونیورسٹی لیول سے لے کر اسکول لیول سے، ایون مدارس میں بھی، ملک سے باہر بھی. پاکستان کے اندر خاص طور پہ ٹریننگ کا جو نظام ہے، نمبر 1 ٹیچر میں اس کی پیاس ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، ٹریننگ جو ہے وہ لیکچر میتھڈالوجی پر مبنی ہے جو بہت ویگ ہوتا ہے، اوپن اینڈڈ ہوتا ہے. نتیجہ تن ٹیچر کلاس میں خالی ذہن جاتا ہے، جہاں سے بات جدھر چائے اٹھائی شروع کر دی، اور اوپن اینڈڈ گفتگو کرتا ہے جو ویگ ہوتی ہے، جو ایمبیگوٹ ہوتی ہے. دنیا اس وقت ڈیٹا ڈریون ہے، اور جن کو ہم برا بلا کہتے رہتے ہیں، لیکن جن آلات سے ہمیں شکایت ہے انہوں نے ہمیں اتنی آسانی دے دی ہے کہ دنیا بھر کا ڈیٹا لے سکتے ہیں. جس سبجیکٹ پر مجھے جو کنٹینٹ چاہیے وہ سرچ انجن، کاش ہمیں قرآن و حدیث نے نہیں روکا تھا اور بجا طور پر یہ رہنمائی دی گئی کہ وہ سرچ انجن ہم ڈرائیو کرتے. لیکن اس وقت بھی کون سا مضمون ہے جس پہ چیزیں موجود نہ ہوں؟ لیکن آپ نے پچھلے سوال میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، جستجو. یہاں میں ایک شعر نہ پڑھ دوں، ذرا ماحول لائٹ ہو جائے گا. طاہر صاحب جی صحیح. اتنی مشکل بھی نہیں دشت وفا کی تسخیر.
اتنی مشکل بھی نہیں دست وفا کی تسخیر. سر میں سودا بھی تو ہو، دل میں تمنا بھی تو ہو. ارے واہ 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 سر، اسی چیز کے اوپر ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. طاہا صاحب، آپ نے انجینئرنگ کی، پھر اس کے بعد آپ نے سوشل سائنسز کا رخ کیا. آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو ٹیچنگ کا بھی تجربہ ہے؟ اگر آپ نے ٹیچنگ کی تو اپنے تجربات سے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی، یہ چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن میں اسکول آف اکنامکس اینڈ لا کا CEO رہا ہوں. اچھا. اور وہاں پر میں لیکچرز بھی دیتا رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے CEO کا کام لیکچرز دینا نہیں ہوتا، اس کا کام ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے. لیکن میں انسپریشنل لیکچرز دیتا تھا، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے، کوئی 36 ممالک سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو ان کو انسپریشنل ٹاکس دے کر اس قابل بنایا جاتا تھا کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ اف یو کین ڈو اٹ آئی کین ڈو اٹ. تو یہ ہمارا جو ہے وہ موٹو ہوتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ میں اب بھی کنگز کالج، آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی معروف یونیورسٹی ہے اور ٹاپ رینکنگ میں آتی ہے. وہاں پر میں PhD کے اسٹوڈنٹس کو اب بھی پروجیکٹ مینجمنٹ پر لیکچرز دیتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کو بھی، اور دنیا کے مختلف ممالک سے جو آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اس ضمن میں لیکچر دیتا ہوں. اور دوسرے کئی اور یونیورسٹیوں میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں. اور وہ زیادہ اب آج کل جو اپنی انجینئرنگ کے شعبے سے نکل کر جو سوشل سائنسز میں نے جو بکس لکھی ہیں ان پر زیادہ لیکچرز دے رہا ہوں، مختلف کانفرنسز میں، سیمینارز میں، یونیورسٹیز میں. تو آپ کیا فنڈامنٹل ڈفرینس محسوس کرتے ہیں مسلمان اسٹوڈنٹس میں اور وہ طلباء کے جو نان مسلمز ہیں؟ فنڈامنٹل ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے حصول علم میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جی مسلمان اسٹوڈنٹس، میں پرٹیکولرلی پاکستانیوں کا کہوں گا کہ یہ جب باہر جاتے ہیں تو یہ ایکسلریٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن کسی نہ کسی لحاظ سے یہاں بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کو آگے ایکسلریٹ کرنے کی اپرچونٹی نہیں ملتی ہے. میری مثال سامنے میں نے آپ کو دی کہ میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا، نہ بجلی نہ گیس نہ پانی، دیہات کے اسکول میں. لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے اس ملک نے اپرچونٹی دی. یہ ہے عام ترین نقطہ کہ وہاں مواقع ملتے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم از فل آف اپرچونٹیز، پرٹیکولرلی لنڈن از فل آف اپرچونٹیز. تو اس میں مجھے موقع کیا ملا کہ مجھے یونیورسٹی آف بریڈفورڈ میں انجینئرنگ میں اس وقت ایڈمیشن ملا جب میرے 4 بچے تھے، بیوی ایک ہی تھی 12. تو کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں یہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی میں کیا جو اس طرح کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو ایڈمیشن مل سکتا ہے یہاں پاکستان میں؟ نہیں، اپرچونٹی نہیں ہے. وہ تو خیر معاشی مسائل ہیں. جب بال بچے دار ہو جائے گا کوئی تو اس کے پاس کہاں وقت ہوگا پاکستان میں کہ وہ انجینئرنگ بھی کرے؟ نہیں، معاشی مسائل ایک علیحدہ چیز ہے. کیا اپرچونٹی ہے اس کے لیے؟ معاش کا انتظام کرنا تو وہ اس بندے کا آگے کام ہے نا جی. صحیح. جس طرح میں نے وہاں پر بھی میں نے جاب بھی کیا اور ساتھ میں نے انجینئرنگ بھی کی. اور مزے کی بات سناؤں آپ کو، ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے یونیورسٹی آف بریڈفورڈ سے کہ 4 سال کی انجینئرنگ کی ڈگری 2 سال میں کر لی. ماشاءاللہ. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ مختصراً گوندل صاحب ہمیں سورہ نمل کی آیت 91 میں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس میں عرب سے بیٹھ کر وہ ہدایت دیتے ہیں. تو یہ اس کے باوجود، ان اشاروں کے باوجود مسلمان کیوں وائرلیس کمیونیکیشن کے اوپر تحقیق نہ کر پائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک تو طاہا صاحب نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارے ہاں اپرچونٹی نہیں ہے. اچھا، یعنی کریٹ ہی نہیں کی جاتی. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی تقسیم غلط ہے. اچھا، آخر یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم ایسی یونیورسٹیاں اور ریسرچ کے ادارے بنائیں جو کریڈیبل ہوں
اور مغرب کے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. دیکھیں ماضی میں ایسے ہوا ہے اور ہمیں اب فیوچرسٹک ہونا ہے. میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ذرا میں ماضی کی مثالیں دوں. اب اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس نہ اپرچونٹی ہے نہ موریل ہے, اور میں پھر کہوں گا نہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے. یعنی لیڈرشپ اتنی نعوذ باللہ کرمنل پالیسیز بنا رہی ہے کہ کم سے کم بجٹ تعلیم کا ہے, اور جن قوموں کا ہم بار بار مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں, وہاں ریسرچ پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. گوندل صاحب معذرت وقت کی کمی ہے, میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ طاہر صاحب اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ نقل اور پلیجرزم کا ناصور ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کر رہا ہے. اس کا تدارک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے ممکن ہے؟ سر ہمارے پاس 3 منٹ ہے. دیکھیے جی, یہ تو بہت ہی ایک اہم سوال ہے اور اس کے لیے کچھ وقت چاہیے, لیکن بہرحال ہم 1-2 منٹ میں اس کو کور کر لیں گے. پلیجرزم مغرب میں بھی ہوتی ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے. وہاں پر بھی پلیجرزم باقاعدہ ہوتی ہے. اب تو یہ ہے کہ جو اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کے ذریعے آپ پوری کی پوری جو ہے نا جی وہ اپنی ایک بک لکھ سکتے ہیں, تھیسز لکھ لیتے ہیں, اسائنمنٹس بن جاتی ہیں. باقاعدہ وہاں پر ایسے بزنسز سیٹ اپ ہو چکے ہیں جو آپ کو ہر موضوع پر وہ اسائنمنٹ بنا کے دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی پلیجرزم ہوتی ہے, لیکن پلیجرزم کے جو سافٹ ویئر جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ٹرنیٹن ہے جیسے فار ایگزامپل, تو اس کو ڈیفیٹ کر دیا جاتا ہے. تو پلیجرزم وہاں بھی ہوتی ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام کے اندر یہاں پر پلیجرزم کو ڈیٹیکٹ کرنے کا اچھا انتظام موجود ہے. جی بالکل. میں کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے یہاں کی یونیورسٹیوں کے وہ بھیجتے ہیں اپنے تھیسز, یا بلکہ تھیسز کے شروع میں ہی وہ میرے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو اسکالرشپس دیے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں جو پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کا تحفظ اور اس کے لیے مشکلات اور حل, خطرات کیا ہیں اور اس کے حل کیا ہیں. تو یہ اس پر میں تھیسز جو لکھتے ہیں یونیورسٹیوں والے, ان کو میں چیک کرتا ہوں, پھر اپنے دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے بھی کہ یہ اسٹوڈنٹ نے پلیجرزم کی تھی, اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا, لہذا ہی اور شی نیڈس ٹو آلٹر دیٹ. اگر ہم پھر اسوہ حسنہ کی طرف آ جائیں ذرا, جی سر, کیونکہ بنیاد تو وہ ہے. جی بالکل. اب اسوہ حسنہ کیا ہے؟ دھوکہ دہی سے ہمیں بچنا ہے. یہ عام ترین پہلو ہے. دھوکہ دہی سے ہمیں بچنا ہے. جب ہم نے دھوکہ دہی سے بچنا ہے تو ہم پلیجرزم کریں گے ہی نہیں. اپنا کام اپنا بنا کر پیش کریں گے, دوسرے کا کام اپنا بنا کر پیش نہیں. سر کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ناظرین, بات وہی ہے کہ اگر ہم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں تو ہم ہر طرح کی دھوکہ دہی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ پلیجرزم اور نقل بھی دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے. ناظرین, یہ موضوع بہت طویل ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس قلیل وقت میں اس کے ساتھ انصاف کر پائے ہوں گے, لیکن انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی. لیکن آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.